السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج رمضان المبارک کے حوالے سے یہ ترتیب سوچی تھی کہ ہر روز ایک پارے کا خلاصہ بیان کیا جائے گا کہ جس پارے کی تراویح ہوگی اسی پارے کا یومیہ خلاصہ بیان ہوگا۔ مختصر سی ایک ویڈیو بنے گی، تو آپ اس ویڈیو کو توجہ سے دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو قرآن کریم کے ہر پارے سے متعلق اہم معلومات ملیں گی۔ آج کا پارہ ہے سورہ فاتحہ سے شروع ہونے والا پہلا پارہ، جس کا نام الف لام میم ہے۔ پارہ نمبر 1 سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ پر مشتمل ہے۔ سورہ بقرہ کا بھی ایک حصہ اس میں شامل ہے۔ اس پارے میں اللہ نے انسانی زندگی کے بنیادی سوالات کہ میں کون ہوں، میرا رب کون ہے، میری کامیابی کس راستے کے اوپر چلنے میں ہے اور میری ناکامی کس راستے کے اوپر چلنے میں ہے، اس کو بیان کیا ہے۔ یہ پارہ در حقیقت ایک اصل حقیقت کو آشنا کرتا ہے اور اسے یاد دلاتا ہے کہ اے انسان، تیرا یہ سارا جسم جو ہے وہ ایک خالی جسم نہیں ہے، ایک ذمہ داری ہے، یہ ایک امتحان ہے اور ایک امانت ہے تیرے پاس۔ اس سورت کا آغاز سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے، جس کی آیات اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ رب العالمین سے بیان فرمائی ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی وحدانیت اور اس کے مالک حقیقی اور اس کے خالق حقیقی کا بیان ہے۔ اسی صورت کے درمیان میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ مکالمہ ہے اللہ اور بندے کا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ گویا زندگی کا ایک پورا نقشہ اس ایک آیت کے اندر آ گیا کہ اللہ، عبادت بھی تیری، سہارا بھی تیرا، مالک بھی تو، کرنے والا بھی تو مانگتے بھی تجھ سے ہیں اور سہارا تیرا لیتے ہیں، تیری طرف جھکتے بھی ہیں۔ یہی عبدیت ہے اور یہی بندگی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے سورہ بقرہ کے آغاز میں انسانوں کے 3 گروہ کا ذکر فرمایا۔ پہلا طبقہ ایمان والوں کا، مومنین کا طبقہ، دوسرا کافروں کا طبقہ اللہ نے بیان کیا، اور تیسرا طبقہ منافقین کا اللہ نے بیان فرمایا۔ ایمان والے، کفار اور منافقین، 3 طبقے اللہ نے بیان کیے، اور یہ طبقات کی تقسیم کوئی نسبی تقسیم نہیں ہے، خاندانی تقسیم نہیں ہے، قوم یا زبان یا علاقے کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ یہ دل کی کیفیت کی بنیاد پر تقسیم۔ اہل ایمان کی صفت کیا ہے کہ وہ قرآن ایک مکمل ان کا خاکہ دیتا ہے کہ اہل ایمان یہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، پروردگار عالم کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، تمام پہلے والی آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان و یقین رکھتے ہیں۔ اب یہ آپ غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ صرف عقیدے کی بات نہیں ہے، یہ صرف زبان کی بات نہیں ہے، بلکہ ایک پورا مستقبل اس میں شامل ہے، ایک عملی نظام ہے، عبادت ہے، سیادت ہے، قیادت ہے، معاشرت ہے، تہذیب ہے، تمدن ہے، تاریخ ہے، یہ سارا اس جملے میں بند ہے۔ اس کے بعد کفار کا ذکر آتا ہے، فرمایا کہ جن کے دلوں پر زنگ لگ چکا ہے، ہٹ دھرمی، بار بار کا انکار، مسلسل ضد اور عناد کی وجہ سے انسان حق کو ٹھکرا دیتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ اللہ اس کے دل کو بند کر دیتے ہیں، یعنی اس کے دل کو مہر لگا دی جاتی ہے اور کوئی حق بات اور درست بات اس کے دل میں جا ہی نہیں سکتی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر منافقین کا ذکر فرمایا۔ منافق ایک گروہ ہے کہ جن کے دل میں کچھ اور ہوتا ہے اور ان کی زبان پر کچھ اور ہوتا ہے۔ یہ دل میں تو کافر ہوتے ہیں اور زبان سے یہ دعویٰ کرتے ہیں ایمان کا۔ قرآن کریم ان کی ظاہری اور باطنی دونوں کیفیتوں کو بیان کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے، ان کے دلوں میں ایک روگ ہے، یہ فسادی لوگ ہیں، ظالم لوگ ہیں، ہٹ دھرم لوگ ہیں، گناہ گار لوگ ہیں، دل کے اندر منافقت ہے، نفاق سے بھرے ہوئے دھوکے باز، لالچی، کمینہ خصلت، بد نسلے لوگ جنہیں کہا جاتا ہے۔ تو یہ وہ بد نسلے لوگ ہیں کہ جو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ صحابہ کے بارے میں بکواس کرتے تھے، کہ ہم ان لوگوں جیسا ایمان لے کر آئیں جیسے صحابہ کا ایمان ہے، ان لوگوں کی طرح ہم مسلمان بنیں، اور نعوذ باللہ وہ صحابہ کو گمراہ سمجھا کرتے تھے کہ یہ یتیم، فقیر، مسکین، کمزور لوگ ایمان لے کر آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت بیان فرمائی۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام کا قصہ اللہ نے بیان فرمایا کہ زمین میں جب اللہ نے آدم کو پیدا فرمایا تو فرشتوں کو کہا کہ میں ایک انسان بنا رہا ہوں،
ایک خلیفۃ اللہ بنانے والا ہوں۔ فرشتے عرض کرنے لگے کہ کیا آپ ایک ایسے لوگوں میں سے، ایسی قوموں میں سے بندوں کو خلیفہ بنائیں گے کہ جو لڑائیاں کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم عطا کیا اور وہ علم کے سبب سے تفوق پا گئے، شعور جو ملا ان کو وہ علم کے ذریعے سے عطا ہوا۔ اس کے ساتھ شیطان کا تکبر اور انکار بھی اللہ نے اس بارے میں بیان کیا کہ وہ بدخصلت ہے اور متکبر ہے۔ تو خلاصہ یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ تکبر عبادتوں کو جلا دیتا ہے۔ بظاہر دیکھا جائے تو شیطان پہلے بڑا نیک تھا، لیکن تکبر جو ہے وہ اس نے اس کی عبادت کو ختم کر دیا۔ یعنی اس کے برعکس آدم علیہ السلام سے ایک لغزش ہوئی اور انہوں نے اللہ سے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا، فتاب علیہ، ان کی توبہ قبول کی گئی، وہ نجات پا گئے۔ اس کے بعد اللہ نے بنی اسرائیل کا ذکر کیا کہ انہیں جہان والوں میں فضیلت عطا کی، اللہ نے درجنوں انعامات بنی اسرائیل کو عطا کیے گئے، من و سلوہ عطا کیا گیا، لیکن بنی اسرائیل جو ہے وہ ازلی طور پر ہمیشہ کے لیے جیسے کہا جاتا ہے کہ وہ نافرمانی میں مبتلا رہتے تھے، ایک بار کے بعد دوسری بار، تیسری بار، چوتھی بار اللہ تعالیٰ بار بار ان پر انعامات کرتے تھے، انہیں احسانات یاد دلاتے تھے۔ ایک طویل اس بارے میں اللہ نے سورہ بقرہ میں بیان کیا بنی اسرائیل کے انعامات کو، بنی اسرائیل کی چیزوں کو، انہیں کھانے میں نعمتیں دی، فرعون سے نجات دی، انہیں پینے پہننے میں، گھومنے میں، پھرنے میں، چلنے میں اللہ نے نجاتیں عطا فرمائی، ان کی باتوں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فیصلے فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح اس بنی اسرائیل کے واقعے کے بعد جو ہے ایک طویلی واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخر میں، اس پارے کے آخر میں یہود و نصارہ کے متعلق فرمایا کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، یعنی اہل اسلام کے ساتھ ان کی کوئی دوستی نہیں۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، آپ اپنی راتیں لگائیں، اپنے دن لگائیں، آپ اپنے سر کے بالوں کو ان کے قدموں میں بچھا دیں، آپ ان کے سامنے گڑ گڑائیں، آپ ان کے لیے پاؤں کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک بچھے جائیں، آپ اپنی شامیں بھول جائیں، صبحیں بھول جائیں، آپ اپنے معاملات، مسائل، اپنی پریشانیاں، اپنے حالات، اپنی بیماریاں، اپنی خوشیاں، آپ ان یہودوں کے لیے، ان یہودیوں کے لیے، نصرانیوں کے لیے، غیر مسلموں کے لیے قربان کر دیں، چاپلوسی کریں، ان کی خوشامد کریں، ان کے آگے وارے نیارے ہو جائیں۔ اس کے باوجود بھی قرآن کا فیصلہ یہ ہے کہ نہ یہودی تم سے خوش ہوں گے، نہ نصرانی تم سے خوش ہوں گے، یہ لوگ تم سے خوش ہو ہی نہیں سکتے، یہ تمہارے ساتھ دوستی کر ہی نہیں سکتے۔ حقیقت میں اے مسلمان تم کتنے بولے ہو کہ تم نے ان کو اپنا دوست بنا لیا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ جنہوں نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کے بیت اللہ کی تعمیر کی، خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اللہ کے گھر کو بنایا، اور کیا فرماتے ہیں؟ ربنا تقبل منا، اے ہمارے پروردگار اس تعمیر کو ہم سے قبول کر لے، اس نیکی کو قبول کر۔ یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے انسان کو کہ انسان کے عمل سے زیادہ جو ہے وہ قبولیت کی فکر ہونی چاہیے اس کو، کہ میرا یہ عمل قبول بھی ہو جائے۔ تو یہ پارہ اول کا خلاصہ تھا۔ پارہ اول ہمیں اس بات کا سبق دیتا ہے کہ انسان کی اصل پہچان اس کا ایمان ہے، اس کی اصل زینت اس کا علم ہے، اس کی اصل کامیابی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے۔ تکبر انسان کو گرا دیتا ہے، ناشکری اسے محروم کر دیتی ہے، اور منافقت اندر سے اس کو کھوکھلا کر دیتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سچا ایمان عطا فرمائے، نفاق سے اللہ ہمیں محروم رکھے، اور اللہ تعالی ہم سب کو تکبر سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالی ان لوگوں میں ہمیں شامل فرمائے جن کے لیے اللہ نے اپنی رضا کا اعلان فرمایا۔ اللہ ہمیں علم نافع اور رزق واسع عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔